الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وذروا ظاہر الاسم وباطنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن تفاسیر کے اندر ہے کہ چند چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے دست مبارک سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ چیزیں کتنی قیمتی ہوں گی؟ انہی کے اندر ایک حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے۔ حدیث میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے، کن فرما دیتے تو آدم علیہ السلام کا وجود ہو جاتا، لیکن یہ اپنے ہاتھوں سے بنانے سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص محبت، خاص توجہ ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا، ان میں روح ڈالی، اور پھر اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود علم سکھایا، فرشتوں کو بھی کچھ علم عطا کیا، اور دستور ہے کہ جب کوئی سلیبس پڑھا دیا جاتا ہے، کوئی چیز سکھا دی جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، مدارس میں جب کوئی ٹیچر کوئی چیز پڑھا دیتا ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ بے فکر رہیں، اس بیان کے بعد میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لوں گا، لیکن پھر بھی آپ توجہ سے سنیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، فرشتوں کو بھی علم عطا کیا، اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ لیا، پوچھا کہ بتائیے میں نے آپ کو کیا سکھایا۔ اب فرشتوں کا تو کام ہی دن رات تسبیح کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، اور وہ چیزیں بھی ان سے متعلق نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ بس آپ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، ہم تو آپ کے ذکر میں تسبیح میں لگے ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے کیا سکھایا تھا، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام لینے شروع کر دیے جو اللہ نے سکھائے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت بخشی، یعنی تمام مخلوق جو اس وقت آسمانوں پر تھی ان کے سامنے پروف کر دیا، ثابت کر دیا کہ یہ جو میری کریشن ہے یہ سپیریئر ہے، یہ آپ سے بہتر ہے، کہ میں نے اس کو علم دیا اور دیکھو اس نے وہ سارے کا سارا بتا دیا، یاد رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ واقعہ اور اس سے آگے تک کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے۔ مقصد یہ واقعہ سنانا نہیں ہے، مقصد یہاں ایک خاص نکتہ بتانا ہے، اس کو توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو علم دے رہے تھے تو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، صرف ایک واحد مضمون ایسا تھا
ایک چیپٹر ایسا تھا کہ جو زبانی سکھایا نہیں جا سکتا تھا. سائنس کے جو طالب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ایک ہوتی ہے تھیوری کہ استاد کتابی چیزیں جو ہے وہ بچوں کو سمجھا دیتا ہے، زبانی وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق پریکٹیکل سے ہوتا ہے، اور وہ لیب میں لے جا کر باقاعدہ وہ انسٹرومنٹس کے ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دے دیا، تاہم ایک مضمون ایسا تھا کہ جس کا تعلق تھیوری سے نہیں تھا، پریکٹیکل سے تھا. چنانچہ وہ چیپٹر ابھی باقی تھا، وہ بھی سیکھنا باقی تھا. اور وہ چیپٹر ایسا ہے کہ جب تک انسان اس کیفیت میں مبتلا نہ ہو اس کو وہ سمجھ نہیں آ سکتا. تو وہ چیپٹر اور مضمون کیا تھا؟ وہ تھا توبہ اور استغفار، کہ جب بندے سے غلطی ہو جائے تو بندے کو سوری کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. اچھا، یہ جتنے لفظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، بالفرض کوئی چھوٹا بچہ جس کو ہم پہلی مرتبہ توبہ کا کانسیپٹ سمجھائیں، سوری کا فلسفہ سمجھائیں، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ بچے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے سوری بولنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اتنی آسان سی بات. وہ جان جان کر باقی بہن بھائیوں کو تنگ کرتا ہے، ان کی چیزیں اٹھا کر غائب کر دیتا ہے، اور جب وہ شکایت کرتے ہیں تو کہتا ہے سوری. اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے بس اتنا ہی کام تھا نا، سوری کر دیا. چنانچہ ایسا ہی ہم نے بعض کا سڑکوں پہ دیکھا کہ ایک نوجوان بڑی ہی بے احتیاطی سے تیز گاڑی چلاتا ہے اور آگے کسی کو ہٹ کر دیتا ہے. اب اگلا بیچارہ اپنے زخموں کو دیکھ رہا ہے اور مل رہا ہے، یہ شیشہ اتار کے کہتا ہے سوری اور چلا جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی صرف علم کی حد تک استغفار اور توبہ کا مضمون سمجھاتے تو اس کا یہی حال ہونا تھا. لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ توبہ اور استغفار کا مضمون ایسے سمجھ آ سکتا ہی نہیں ہے جب تک انسان اس کیفیت میں انوالو نہ ہو، اس سچویشن میں نہ آ جائے، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، علم سکھا دیا، تمام مخلوق سے سجدہ کروا دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. تھا وہ آسمانوں پہ ہی لیکن اپنے دربار سے نکال دیا. اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں رہنے لگ پڑے، اور اب وہ شیطان کسی طرح جنت میں پہنچا، لمبی تفصیل ہے تفاسیر میں، بس پہنچ گیا. اور وہاں جا کر اتنی دیر میں اماں حوا کی بھی پیدائش ہو چکی تھی. یہ دونوں میاں بیوی جنت میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے. تو شیطان وہاں پہنچا اور وہاں جا کر اس نے رونا شروع کر دیا. تفسیر کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے بین ڈالنا شروع کیا. بین کہتے ہیں چیخنا، چلانا، رونا، اونچی اونچی آواز میں. وہ اس طرح درد سے رویا، یعنی ڈرامائی درد سے رویا، کہ اس کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اماں حوا نے بھی رونا شروع کر دیا. وہ معصوم لوگ تھے، انہیں ابھی کسی ٹھگ سے، کسی فراڈیے سے پالا ہی نہیں پڑا تھا، فرسٹ ایکسپیرینس تھا. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا غم لگا، اتنا رو رہا ہے. انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. خیر پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے. پوچھا کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ کا فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ آپ دونوں کو اس جنت سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ. تو آدم علیہ السلام بھی فکر مند ہوئے، لیکن اماں حوا بہت زیادہ ہوئیں، کیونکہ گھر والی کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے.
تو وہ کہنے لگی کیوں نکالیں گے، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ جو کرنے والا کام ہے وہ آپ نے نہیں کیا، اگر وہ کام کر لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ کہا بھئی کہ ایسا کیا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں جو پودا ہے نا اس کا وہ دانہ کھا لے۔ اب یہ وہی پودا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ خیر قصہ مختصر کہ اس نے بہلا بسلا کر دلائل دے کر اپنی لاجک پیش کر کے اماں حوا کو قائل کر لیا، انہوں نے وہ دانہ کھا لیا۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو نکالے جائیں گے یہاں سے، یہ بندہ جو اتنا رو رہا ہے یہ جھوٹ موٹ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے ترغیب دینی شروع کی آدم علیہ السلام کو، آپ بھی کھا لیں۔ اور جب انہوں نے پریکٹیکلی کھا لیا اماں حوا نے تو کہا دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی وہ کھا لیا۔ اب جب آدم علیہ السلام نے وہ کھایا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، اے آدم کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ جنت میں سب کچھ کھائیں، ساری نعمتیں آپ کے لیے، صرف ایک یہ پودا اس کے قریب نہیں جانا۔ اب جو آدم علیہ السلام کی وہ سچویشن بنی، وہ کیفیت بنی کہ اللہ تعالیٰ میرے خالق اور مالک ہیں، اللہ نے مجھے زندگی دی، نبوت دی، علم عطا کیا، جنت عطا فرمائی، بیوی عطا کی، یعنی ہر نعمت اللہ نے دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک بات کا بھرم نہیں رکھا، ایک ہی پودے سے منع کیا تھا نا۔ جنت میں تو بے تحاشا پھل تھے، مشروبات تھے، نعمتیں تھیں، تو صرف ایک چیز سے اللہ نے منع کیا اور میں اس ایک سے بھی نہ رکا۔ اب جو کیفیت بنی، جو استغفار طاری ہوئی، جو ندامت طاری ہوئی، اس کیفیت اور ندامت کے بعد انسان جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب وہ الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی جو مادری زبان ہے، آپ انگریزی میں سوری کر لیں، پشتو میں کر لیں، فارسی میں کر لیں، عربی میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، سرائکی میں کر لیں، جس زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس ندامت کی کیفیت کے بعد جس طرح سے بھی سوری کریں گے، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور یہی وہ چیپٹر تھا جس کا پریکٹیکل ہوئے بغیر اس کی اصل کیفیت کا سمجھ نہیں آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل کروایا۔ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں تکوینی امور ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے لوح محفوظ میں، وہ ہو کر رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، کوئی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی معاون ہوتا ہے، لیکن وہ بس لکھا ہوتا ہے ایسے ہی۔ تو ہمیں بھی توبہ کی اہمیت اور توبہ کی کیفیت، یہ میں دونوں باتیں دوبارہ دہراتا ہوں، توبہ کی اہمیت اور توبہ کی کیفیت، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس کے بغیر توبہ بندہ کر نہیں سکتا۔ اس کے بغیر وہی ہوتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے سارے گناہ معاف فرما، دن رات کے گناہ معاف فرما، آمین۔ بس پھر ایسی دعائیں ہوتی ہیں اور ایسی ہی توبہ ہوتی ہے، اور ایسی توبہ تو دن میں انسان ہر نماز کے بعد کرتا ہے۔ توبہ اس خاص کیفیت کا نام ہے جس میں انسان واقعتاً شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے محسن حقیقی کے احسانات کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پیدا ہی نہ کرتے، بھائی ہم کوئی زبردستی تو نہیں پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نہ ارادہ کرتے ہم نہ ہوتے، کوئی وجود نہ ہوتا۔ اچھا پیدا ہی کرنا تھا، اللہ درخت بنا دیتے، مچھلی بنا دیتے، سانپ بنا دیتے، بچھو بنا دیتے، سمندر کی مچھلی بنا دیتے۔ بھائی ہم اپنی کسی زور زبردستی سے تو کسی شکل میں دنیا میں نہیں نہ آئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ پھر چلو انسان بھی بنایا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہندو کے گھر بھیج دیتے، عیسائی کے گھر بھیج دیتے، دہریے کے گھر بھیج دیتے، تو آج ہماری کیا حالت ہوتی؟ اللہ اکبر! یہ کہنا آسان ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس سچویشن میں آ جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنا
اس میں کتنی بڑی قربانی ہے۔ میں پرسنلی ایسے کچھ لوگوں سے زندگی میں ملا ہوں جو کسی اور مذہب سے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور ان سے میں اکثر ان کی داستان پوچھتا تھا، اچھا بتائیں آپ مسلمان کیسے ہوئے اور پھر کیا ہوا؟ تو سب کا تقریباً ایک ہی پیٹرن ہے کہ جی گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، پوری برادری نے ہمیں علاقے سے نکال دیا۔ اور ان کا مقصد کیا تھا کہ 4 دن دھکے کھائے گا، فاقے آئیں گے، کسی مسلمان نے تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں ہے، تو خود ہی پھر ٹھوکرے کھا کے دماغ ٹھیک ہوگا، یہ واپس آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی وہ بات سن کر یقین جانیے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیا کہ اگر مجھ پر یہ مجاہدہ آ جاتا تو کیا میں اتنے لوگوں کو ناراض کر کے، اتنے لوگوں سے ٹکر لے کر اسلام کی پرائس پے کرتا، اسلام کو قبول کرتا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ہم کمزور ہیں، اللہ نے کمزوروں کے ساتھ مدد کی کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں بھیج دیا، ورنہ شاید ہی ہم میں سے کوئی ہوتا جو اسلام کی پرائس پے کرتا۔ اور پرائس بھی کتنی بڑی کہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر کو چھوڑنا پڑا، جو فیملی برادری کے لوگ تھے ان کو چھوڑنا پڑا، اپنی بیوی اس نے علیحدگی اختیار کر لی، بچوں نے چھوڑ دیا، کاروبار دکان مال سب لے لیا۔ ایک بندہ یوں سمجھے کہ تخت سے ایک دم سے عرش پہ آ گیا، فرش پہ آ گیا۔ تو ہم تو یہ مجاہدہ نہیں کر سکتے تھے، یہ تو فقط اللہ رب العزت کا لطف اور احسان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، اسلام اکیلا ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے اگر ہماری 60 سال عمر ہو اور 60 سال مسلسل سجدے میں پڑے رہیں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں نہ سوئیں، کوئی کام نہ کریں، 60 سال سجدے میں رہیں، تو اسلام کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے۔ پھر اس پر مزید نعمتیں کہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، آنکھیں، کان، دماغ، زبان سب ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں لباس دیا، رہنے کو گھر دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، مال دولت دی، عزت دی، اتنا اچھا دماغ دیا۔ آپ میں سے کئی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کئی اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ بھئی جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو اس کو تو یہی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے، کجا یہ کہ وہ اتنی مشکل ڈگریاں کر لے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ کیسے ملی ہیں؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے۔ تو جب انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے، بلکہ ہر دم ہر آن ہر گھڑی احسانات کیے، تو اب مجھے کم از کم اپنے محسن کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک کام سے منع کر دیا تھا، مجھے رک جانا چاہیے تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ فلاں فلاں چیز کو نہیں دیکھنا، اور میں چھپ چھپ کے دیکھتا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ چغلی نہ سننا، غیبت نہ سننا، فحش کلام نہ سننا، گانے نہ سننا، میں سنتا تھا۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا اس زبان سے، تم جھوٹ نہ بولنا، کسی کو تانے نہ دینا، کسی کا دل نہ دکھانا، کوئی کلمہ کفریہ نہ بولنا، نامحرموں کے ساتھ محبت کے تعلقات نہ جوڑنا، اور میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ رب العزت نے بہترین دل دماغ دیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں اچھی سوچوں کو رکھتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو رکھتا، قرآن کو رکھتا، لیکن میں نے اس میں گندی شیطانی شہوانی سوچوں اور تصاویر سے بھر دیا اس کو۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے تھے، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ آج جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو وہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے، محتاج ہوتا ہے دوسروں کا، کہ کوئی مجھے ادھر سے ادھر لے جائے، ادھر سے ادھر لے جائے، کوئی پانی کا گھونٹ پلا دے، کوئی ایک نوالا لقمہ کھلا دے۔ اللہ اکبر، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے تھے، اور ہم انہی ہاتھ پاؤں کے ذریعے گناہوں کے اندر مبتلا رہے، انہی ٹانگوں سے چل کر ہم گناہوں کی جگہ پر گئے،
گناہوں کے لیے انہی ہاتھوں کو استعمال کیا، اسی جسم کو استعمال کیا۔ تو جب انسان اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے تو اس کو پھر یہ توبہ کی اصل کیفیت نصیب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، کتنا غلط کام کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے ناسمجھی میں چاہے غفلت میں، اب ہو گیا، اب گزرا وقت تو واپس نہیں آ سکتا، جو وقت گناہوں میں گزار دیا وہ تو گزار دیا اور فرشتوں نے اس کو لکھ لیا۔ اب میں کروں تو کیا کروں، اپنے ان کالے صفحات کو کیسے میں مٹاؤں؟ تو دیکھیں جیسے کمپیوٹر کے اندر جس نے کمپیوٹر ڈیزائن کیا تھا اس نے کی بورڈ کے اندر جہاں باقی سب کیز رکھی تھیں ایک ڈیلیٹ کا بٹن بھی رکھا تھا۔ کیوں؟ اس کو پتہ تھا کہ جب لوگ اس پر کام کریں گے ان سے غلطی ہو جائے گی اور وہ چاہیں گے کہ اس غلطی کو مٹا دیں، یا کوئی فائل ایسی ہوگی جس کو وہ چاہیں گے کہ مجھے اس کو اب ختم کر دینا چاہیے، تو اس نے ڈیلیٹ کی آپشن کمپیوٹر کے اندر رکھی تھی۔ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ میں انسان کو بنا رہا ہوں اور انسان کے خمیر میں خطا کرنا، نافرمانی کرنا لکھا ہوا ہے، موجود ہے، اور یہ خطا اور نافرمانی کرے گا، یہ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی ہم انسانوں کے ان گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کا انتظام پہلے کر دیا تھا کہ توبہ اور استغفار کی نعمت عطا فرما دی تھی۔ یقین جانیے اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو ہمیں واقعی دین اسلام سے محبت پیدا ہو جائے۔ ہندوؤں کے ہاں توبہ کا کیا فلسفہ ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی ان کی جو کتابوں میں جو ان کا دین لکھا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھر کوئی کام اپنے یعنی ہندوؤں کے دین کے خلاف نہیں کرنا، جو بھی ان کی چیزیں منع کی ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے ان کے دین کے مطابق تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں 7 مرتبہ آتا ہے، یعنی ایک مرتبہ آتا ہے، ایک لائف گزارتا ہے، پھر ایک اور لائف گزارتا ہے، پھر ایک اور، تو 7 مرتبہ دنیا میں آتا ہے، جس کو وہ 7 جنم کہتے ہیں۔ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک جنم میں اگر بندہ گناہ کا ارتکاب کر لے ان کے مذہب کے مطابق تو اگلے جنم میں وہ انسان نہیں ہوگا، وہ کوئی جانور ہوگا۔ 7 جنم تو پورے ہوں گے لیکن وہ اگلے جنم میں انسان نہیں ہوگا، کسی جانور کے روپ میں دنیا میں آئے گا۔ تو ہوتا کیا ہے، غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے۔ اب جب ان کے ہاں کوئی بندہ ایک غلطی کر بیٹھتا ہے تو فوراً سوچتا ہے کہ بھی اگلے جنم میں تو جانور ہی بننا ہے، بہت اچھا ہے، پھر ٹکا کے گناہ کرو، اب اس لائف سپین کو انجوائے کرو۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیر از نو گوئنگ بیک، واپس تو جا نہیں سکتا کہ میں اس غلطی کو کسی طرح سے ریورٹ کر دوں۔ تو اس لیے پھر وہ گناہوں کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، پھر وہ ٹکا کے گناہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہود کے ہاں توبہ کا عجیب فلسفہ ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو اصل جتنے گناہ ہیں اور جتنی خطائیں ہیں اور جتنی سزائیں ہمیں ملنی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تکالیف اٹھا چکے، وہ صلیب چڑھ گئے تھے اور پوری عیسائی امت کی طرف سے انہوں نے تکلیف بیئر کر لی، اٹھا لی تھی۔ لہٰذا اب اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چرچ میں جاتے ہیں اور ایک کمرہ ہوتا ہے چھوٹا ڈبہ سا، کنفیشن باکس کہتے ہیں اسے، تو وہ وہاں جا کر پادری کے سامنے اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم سے مثلاً زنا ہو گیا، یا ہم نے شراب پی لی، یا ہم نے قتل کر دیا، یا ہم سے فلاں ہو گیا۔ تو وہ جو پادری ہوتا ہے وہ یہ
شو کرتا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، خدا کی طرف سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی، ایزی فیل کرو، بس تمہارے لیے میں بات کر لوں گا اور یہ تمہارا گناہ مٹ جائے گا۔ ہاں جاتے وقت چرچ کے ڈبے میں کچھ پیسے ڈال جانا۔ اتنا آسان کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ پھر کھلے عام گناہ کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں شراب کی حرمت ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن توبہ کے کانسیپٹ کو بالکل ڈھیلا ڈھالا کر دینا کہ بس ایک ڈبے میں جا کے چند کلمات کہنے ہیں اور آپ کے گناہ معاف، اس کی وجہ سے عملاً عیسائی لوگ بہت کثرت سے گناہ کرتے ہیں، کھلے عام گناہ کرتے ہیں۔ تو اسلام میں دیکھیں اس کی کتنی خوبصورتی ہے کہ نہ یہ کہ گناہ ہو گیا تو واپسی کا دروازہ کوئی نہیں، اور نہ اتنا آسان کہ بندہ جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے سامنے جا کر اپنے گناہ کھولے، بلکہ کسی کو گواہ بھی نہ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے جب گناہ ہو جائے تو آپ اپنے گناہ کو جو آپ سے چھپ کر ہوا تھا لوگوں میں بیان نہ کریں، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لہٰذا اس گناہ کی تشہیر نہ کریں۔ شیخی سے آ کے بتانا کہ میرے تو اتنی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، اور دوسرا کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے اس سے بھی زیادہ ہیں، تو گناہ کی باتیں مجلس میں کرنا یہ اپنے گناہوں پر گواہ بنانا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ لوگ گواہی دیں گے، اس کے یہی دوست کہیں گے یا اللہ ہم نے خود سنا، اس نے نام لے لے کر بتایا کہ میں فلاں کے ساتھ یہ تعلق ہے اور فلاں کے ساتھ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، تو آپ تو خود اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہے ہیں، وٹنس بنا رہے ہیں، لہٰذا یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اول تو گناہ نہ کریں، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آج رات ہم یہاں اکٹھے ہوئے، کہ انسان پر ندامت کی کیفیت۔ گناہ سے توبہ کتنی آسان ہے اسلام میں۔ پہلی چیز یہ کہ جو گناہ انسان سے ہوا ہے اس کو تسلیم کرے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ جو گناہ کیا ہے اس کو تسلیم کرے اور ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کے اوپر قائم ہو جائے، پھر مضبوطی سے اس پہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ گناہوں سے توبہ ہے جو ہر مسلمان ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اللہ سے کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں، جیسے نیک مجالس میں آ کر توبہ کرنا۔ کافر کے لیے توبہ یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے توبہ کرے۔ اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ حج کرائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور کوئی اور نیت ساتھ شامل نہیں ہوتی، تو اس بندے کا حج اللہ کے ہاں ایسا مقبول ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ ابھی ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو، جیسے وہ گناہوں سے پاکیزہ ہوتا ہے، یہ حج کرنے والا بھی ایسے گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے حج نہیں کیا اور اللہ نے اس کو اسباب دیے ہیں، اس کو حج بھی کرنا چاہیے۔ یہ سب توبہ کے اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور توبہ کے نفل پڑھنا، ہم غور کریں نا کہ گناہ تو ہم نے آرام سے کر لیے اور زبان سے تھوڑا سا ہلا کر توبہ کہہ بھی دیا، کیا عملاً بھی ہم نے اس توبہ کے لیے کوئی مشقت اٹھائی؟ میرے علم میں ہیں بعض نوجوان مرد بھی خواتین بھی کہ انہوں نے جب اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کی تو توبہ کرنے سے لے کر آج تک ان کا روز کا معمول ہے وہ کم از کم 2 نفل توبہ کے پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اپنی توبہ پر قائم رہیں، استحضار رہے، اللہ سے روز معافی مانگتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی کیا بات ہے، توبہ کی اہمیت
میں نے کہا نا دو باتیں ہیں، توبہ کی کیفیت اور توبہ کی اہمیت، یہی آج کا مضمون ہے۔ توبہ کی اہمیت دیکھیے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم سے تو اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، ایک صحابی کو قسم دے کر کہا، واللہ میں دن میں اور رات میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم، اس کے باوجود فرمایا میں 70 سے زیادہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم جو عام لوگ ہیں ہم تو چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں گناہ ہوتا ہے، سوچتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، زبان سے بولتے ہیں گناہ ہوتا ہے، کان سے سنتے ہیں گناہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے غلط اٹھتا ہے، قدم اٹھتا ہے غلط اٹھتا ہے۔ ہم تو دن رات ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے، ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ پھر توبہ کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسان نے گناہ کیے ہیں ان سے معافی، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک بندوں سے جو غلطیاں ہوئی بندوں کے معاملے میں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ ہیں، دونوں کا طریقہ کار بھی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو انسان شرمندہ ہو، نادم ہو، آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن بندے کے معاملے میں ایک چیز اضافی ہے، اور وہ یہ کہ جو زیادتی آپ نے کی ہے اس کا بدلہ اس کو دیں۔ یعنی اگر کوئی چیز قبضے میں کی ہے تو وہ چیز واپس کریں، اگر وہ چیز جو آپ نے اس کی لے کر استعمال کر لی تھی وہ ختم ہو گئی تو اس جیسی نئی چیز اس کو لے کر دیں۔ اگر اس کو ویسے ہی زبان سے کچھ برا بھلا کہہ دیا تھا تو پھر اس سے معافی مانگیں یا سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ یا تو کہیں مجھے معاف کر دو، اور وہ کہیں میں معاف نہیں کرتا، تو کہیں پھر آپ بھی بدلہ لے لو بھائی، میں حاضر ہوں، یہاں حساب صاف کر لو، آگے جا کے مقدمہ نہ کرنا، آگے جا کے کون بھگت سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر ذرا توجہ رکھیے کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ دنیا میں حساب صاف کر لو، آگے جا کے میری پکڑ نہ کرنا، یہ بات کتنی اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام ہیں، یعنی یہ وہ مرض ہے جس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ کتنا ذوف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان ایام میں، بیماری ہے، جسم گرم رہتا تھا، بخار رہتا تھا، طبیعت خراب ہے، حدیث میں آیا کہ پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ اس سب کیفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، حجۃ الوداع، ایک ہی اور آخری، اور اس کے 3 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو رہا ہے، اور یہ بیماری کے ایام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، کسی سے اگر کسی کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو جس کا حق مارا گیا ہے اس سے معافی مانگو، اور یا پھر اس کو بدلہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اور میرا ایک مقدمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں صحابی کہ یا رسول اللہ میرا اور آپ کا ایک مقدمہ ہے، ابھی وہ پینڈنگ ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مقدمہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے تو آپ نے جانور کو چابک مارا، جیسے چھڑی مارتے ہیں نا اس کو چلانے کے لیے، تو آپ نے اس کو چابک مارا لیکن وہ جانور کو نہیں لگا، وہ میری پیٹھ پہ لگا، میری کمر پہ لگا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ میں بدلہ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انبیاء کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، کتنی عظیم ہستی ہیں، اپنے ہی ساتھی کو، اپنے صحابی کو کہتے ہیں کہ میں بدلہ دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور حالت میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے، اتنی شدید بیماری۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اس بندے کو، یہ جتنے چاہے چابک مار لے، آپ کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین سکھانے آئے تھے، فرمایا کہ نہیں، یہ بوجھ میرا ہے، آخرت میں بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا یہ بدلہ میں نہیں دینا ہے۔ اب صحابہ پریشان، آہو بکا شروع ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی کو چابک لا کے دو۔ ان کے ہاتھ میں چابک دیا گیا۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ لو بھائی تم بھی اپنا بدلہ پورا کر لو۔ اللہ، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چابک مارا تھا میرا بدن ننگا تھا، میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی، آپ نے قمیض پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا کرتا اتار دو، اور ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اتار دیا۔ جیسے ہی کرتا اتارا، وہ صحابی اس چابک کو پھینکا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے، اور جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے یہ سارا معاملہ اسی لیے کیا تھا کہ میں اس مہر کو چوم لوں، اور ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے میری آخرت میں بخشش ہو جائے۔ ہم توبہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی بات سمجھتے ہیں، ایسے ہی جیسے مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فاسق فاجر آدمی گناہ کو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، بات ختم۔ مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، وہ اس کے بوجھ کے تلے دب رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مجھ سے یہ بوجھ اٹھ جائے۔ ہم توبہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے توبہ کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے نوجوان جن لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، آخر یہ کسی کی بیٹیاں ہیں، تو کیا اس باپ کے حق تلفی نہیں کی؟ وہ کسی کی بہن ہے تو کیا اس بھائی کے حق کی حق تلفی نہیں کی؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کی بیوی ہو تو کیا اس کے خاوند کی حق تلفی نہیں کی؟ ہم چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے۔ کل کو یہ سب لوگ اللہ کے سامنے عدالت میں پیش ہو جائیں گے، وہاں تو معاملہ کھل جائے گا نا، وہاں تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا، ہر چیز نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آج کل ایسے نوجوان بھی ہیں کہ لڑکی سے پہلے محبت کا تعلق بنا کر اس کے ساتھ ویڈیوز بنا لیتے ہیں، پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اب تم ساری زندگی مجھے نہیں چھوڑ سکتی، اگر چھوڑو گی تو میں تمہیں سارے جہان میں بدنام اور ذلیل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، اکثر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے میری یہ تصاویر اور ویڈیوز میرا والد دیکھے گا مر جائے گا، میرا بھائی دیکھے گا برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق سمجھتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں جانوروں کا بھی انصاف ہوگا۔ اللہ حدیث میں آیا کہ 2 بکریاں، حالانکہ جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، لیکن انصاف اس لیول کا قائم کیا جائے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، بس اتنا سا معاملہ ہوگا، اتنا سا کیس ہوگا۔ آخرت میں ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، چھوٹی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، وہ بڑی بکری کو ٹکر مارے گی،
حساب برابر، دونوں کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا۔ وہ مخلوق کہ جس نے نہ جنت میں جانا ہے نہ جہنم میں جانا ہے، جن کے لیے کوئی احتساب نہیں ہے، اگر اللہ رب العزت ان میں انصاف فرمائیں گے تو انسانوں کے اندر کتنا انصاف فرمائیں گے۔ اس لیے آج کا مسلمان ماشاءاللہ یہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے نیکیاں زیادہ کرنی ہے، الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے، پازیٹیو ہے۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ جب اس کو وقت ملتا ہے وہ نفل پڑھ لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اپنی سابقہ نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، یہ بہت اچھی بات، یہ چیپٹر کلیئر ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ جس طرح نیکیاں کمانا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا ضروری ہے، اسی طرح گناہوں سے جان چھڑانی بھی ضروری۔ آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز، یہ جتنے بھی جہاز ہیں، ان کا جو فلائٹ کے لیے ایک ویٹ ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ریکمینڈڈ ویٹ اسے کہتے ہیں، اور اس ویٹ سے زیادہ اگر ویٹ جہاز پہ آ جائے وہ جہاز اڑ نہیں سکتا، وہ رن وے پہ بھاگتا رہے گا، اڑ نہیں سکے گا۔ اسی لیے ایئرپورٹ والے میک شور کرتے ہیں کہ ہر بندے کا بیگیج چیک ہوتا ہے، وہ ویٹ اس کا کیا جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹل ویٹ میں کیلکولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فلائٹ کا وزن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو جہاز نہیں اڑ سکے گا۔ کوئی بندہ کتنے مرضی پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ایک حد سے زیادہ ہم جہاز پہ وزن ڈال نہیں سکتے، وہ اڑ نہیں سکے گا۔ اسی طرح نیک آدمی نیکیاں جتنی مرضی اکٹھی کر لے، جب تک وہ گناہوں کی زنجیروں سے جان نہیں چھڑائے گا روحانی پرواز نہیں کر سکے گا۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ گناہ جب اولاً بندہ کرتا ہے پہلی مرتبہ تو وہ ایک کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، یہ سمجھیں آپ کے پیر کے ساتھ کچا دھاگا بندھ گیا ہے، توبہ کر لیں وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر توبہ نہ کی ایک اور گناہ ہو گیا، ایک اور دھاگا، ایک اور گناہ، ایک اور دھاگا، حتیٰ کہ یہ دھاگے مل مل کر ایک مضبوط رسی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور پھر انسان کو ہلنے نہیں دیتے۔ حدیث میں بھی ایسے مضمون آیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے دوسرا نقطہ، پھر گناہ کرے تیسرا نقطہ، پھر گناہ کرے چوتھا نقطہ، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو اس بات کو سمجھیں، نیکی کرنا بہت اچھی بات، نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن گناہوں سے توبہ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری۔ توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں پھر پھنس جائیں گے۔ اللہ نے تو بڑا واضح معاملہ فرما دیا، اللہ نے فرمایا آخرت میں اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ۔ بھئی ایک بندہ نیکیاں زیادہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ بھی تو زیادہ ہیں، ان سے تو وہ جان نہیں چھڑا رہا۔ اب ضروری ہے کہ نیکیاں ہم چاہے بہت زیادہ نہ کریں، ایک ایوریج مسلمان کی طرح 5 نمازیں پڑھ لیں، چلو کچھ نوافل پڑھ لیں، تہجد، چاش، اشراق، اوابین، کچھ تلاوت کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر ہمارے گناہ کم ہو۔ بھئی سادہ سی بات ہے، ایک دکاندار 1 لاکھ روپے کماتا ہے تو وہ اس 1 لاکھ روپے کما کر خوش نہیں ہو جاتا، جب وہ اپنے اخراجات دیکھتا ہے، ایکسپینسز دیکھتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ ہوتے ہیں، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خوش ہو رہا تھا کہ میں نے 1 لاکھ روپے کما لیا، اور اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ وہ دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، ملازموں کی تنخواہیں، وہ تو 1.5 لاکھ روپے، تو ایکسپینس زیادہ ہو گئے، پروفٹ تھوڑا ہو گیا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ نیکیاں جس طرح ہم زیادہ اکٹھی کر رہے ہیں، ہمیں گناہوں کو بھی کم کرنا ہے، ورنہ یہ معاملہ، یہ توبہ کو معمولی نہ سمجھیں کہ چلے جی توبہ
3-4 حروف ہی ہیں نا، کہہ دیتے ہیں ہم بھی، توبہ ہو جائے گی۔ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا، اور جو گناہ ہو چکے ان سے پکی سچی توبہ کرنا، یہ ہے اصل توبہ کی کیفیت، جس کے لیے میں نے کہا کہ ہم آج اکٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہ آج کا مسلمان نیکیاں زیادہ اکٹھا کرنا اس کو تو سمجھتا ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کرنے کو نہیں سمجھ رہا۔ اس پر ایک پرلطف بات ہے، واللہ عالم سچا واقعہ ہے یا کسی نے فرضی بنایا۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں کنواں تھا جس سے لوگ پانی نکال کر پینے کے لیے، وضو کے لیے، کپڑے برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس میں کتا گر کے مر گیا۔ پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا، کنویں ہوتے تھے، بعض کا کنویں کا جو باؤنڈری اوپر ہوتی تھی بنیرا، وہ نہیں ہوتا تھا، تو رات کے وقت میں بعض کا انسان بھی گر جاتا تھا، جانور بھی گر جاتے تھے۔ تو کتا گر کے مر گیا۔ اب گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے مولوی صاحب کے پاس آئے کہ مولوی صاحب مسئلہ بتا دیں، کنویں کے اندر کتا گر کے مر گیا، کیا کریں؟ تو مسئلہ تو مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا جانور گرے تو 200 سے 300 ڈول نکال دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے یا سارا پانی نکال دیں یا کم از کم 200-300 ڈول نکال دیں۔ خیر انہوں نے مول صاحب کے کہنے کے مطابق ڈول نکال دیے۔ اگلے دن وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب جتنی پانی میں بدبو کل تھی آج اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے جتنے میں نے ڈول کہے تھے نکال دیے؟ جی بالکل نکال دیے تھے۔ انہوں نے کہا حیرت کی بات ہے، پانی تو صاف ہو جانا چاہیے تھا، چلیں ایسا کریں آج پھر 200 ڈول اور نکال دیں۔ تو اگلے دن پھر گاؤں والوں نے 200 ڈول اور نکال دیے۔ تیسرا دن آیا تو انہوں نے کہا مول صاحب اب تو پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، بدبو بھی انتہا اور رنگ بھی بدل چکا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ مول صاحب بڑے حیران ہوئے کہ کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہے اتنی دیر میں تو پانی پاک ہو جاتا ہے۔ ان کو کچھ خیال آیا، انہوں نے پوچھا اچھا وہ جو مرا ہوا کتا تھا وہ نکال دیا تھا؟ لوگ کہنے لگے وہ تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا، کتا اندر ہی ہے اور پانی پہ پانی نکالتے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ پرلطف واقعہ اس لیے میں نے سنایا آپ کو کہ آج کا مسلمان بالکل یہی کر رہا ہے۔ اس کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ٹھیک ہو گیا، یہ ذکر کر رہا ہوں اللہ کے لیے ٹھیک ہو گیا، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو دل میں وہ جو کتا مرا ہوا ہے نا، وہ جو ایک خاص گناہ ہے زندگی میں، وہ اس کو خوب پتہ ہے، اس کو یہ نہیں نکالتا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے مجھے روحانیت ملے گی، طہارت حاصل ہوگی، تو یہ وہی بات ہے کہ 200 ڈول نکال دیے، کتا وہیں پہ ہے، اس گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے روحانیت ملے گی، طہارت ملے گی، پاکیزگی ملے گی، وہ ڈول پہ ڈول نکال رہا ہے، لیکن اس گناہ کو نہ چھوڑ کر وہ کتا اس نے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ اکثر دکاندار صبح جب دکان کھولتے ہیں، جب ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سورہ رحمان سورہ یاسین لگائی ہوتی ہے، اور باقی سارا دن کیا چل رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ پتہ ہی ہے آپ کو۔ شادی بیاہ کے موقع پر آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ شادی کے فنکشن آغاز سے پہلے وہ کہتے چلو قرآن خوانی کریں برکت آئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور قرآن خوانی ختم ہوتے ساتھ ہی پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ناچ گانا، فحاشی، مکس گیدرنگ، عورتیں مرد اکٹھے ہیں۔ آج کا مسلمان 2 کشتیوں کا سوار ہے، اور 2 کشتیاں بھی وہ جو دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، ایک اس کشتی میں پاؤں رکھا ہوا ہے، ایک اس کشتی میں پاؤں رکھا ہوا ہے، اور دونوں مختلف سمت میں جا رہی ہیں، تو نتیجہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ سمندر میں گرے گا۔ شاید
ڈبل سم والا موبائل استعمال کر کے آج کے مسلمان کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہ ایک سم اس نے رحمان والی ڈالی ہوتی ہے، ایک شیطان والی ڈالی ہوتی ہے، یہ دونوں کام چلتے رہیں کہ چلو میں کچھ گناہ کر رہا ہوں تو نیکیاں بھی تو کر رہا ہوں نا بھائی، نیکی اور گناہ کینسل کر دیں گے ایک دوسرے کو، آپ پھر صفر پہ کھڑے ہوں گے، پھر وہیں کھڑے ہوں گے۔ اور بعض اوقات ایک گناہ اکیلا اتنا ہوتا ہے کہ وہ 40 سال کی عبادت کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ہمارے حضرت جی نے بھی واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں جب راہب ہوا کرتے تھے، جو جنگلوں میں ویرانوں میں رہتے، انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، اسی لیے کہ وہ کہتے تھے کہ پھر انسانوں میں رہیں گے تو ہم سے کوئی گناہ کوئی معاملہ ہو جائے گا، وہ اکیلے رہتے تھے۔ تو جنگل میں ہی ان کے اکثر وہ ٹیمپلز ہوا کرتے تھے، کنیسہ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک اسی طرح سے اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ وہ تنہائی میں اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ البتہ اس کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ کبھی کبھی قریب ایک چشمہ تھا، وہاں پانی لینے کے لیے آ جاتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اس چشمے پہ پانی لینے کے لیے گیا، سورج غروب ہو چکا تھا، آواز کو ہلکا کریں، سورج غروب ہو چکا تھا، کچھ اندھیرا سا ہو چکا تھا۔ یہ وہ پانی بھرنے کے لیے گیا تو قریب بستی سے ایک جوان لڑکی بھی پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بس کیا ہوا کہ دونوں پر شیطان غالب آ گیا، اور اس نیک بندے نے جو تنہائی میں اسی لیے رہتا تھا کہ بس میں تنہائی میں اللہ کی عبادت ہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، اس سے وہ گناہ ہو گیا۔ اب گناہ ہو گیا تو وہاں پر وہ غسل کی تیاری کرنے لگا کہ عین اسی وقت میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب موت کا وقت تو برحق ہے، لکھا ہوا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس نے 40 سال تنہائی میں خالص اللہ کی عبادت کی تھی، یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ 40 سال خالص اللہ کی عبادت کی تھی، اور اب اس کی موت کا وقت آ گیا تو یہ گر گیا اور اس کے جسم سے جان نکلنا شروع ہو گئی۔ اللہ جانے کوئی فرشتہ وہاں آ گیا یا کوئی واقعی ضرورت مند کوئی بھکاری فقیر آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ اب یہ اس کی تو کیفیت کچھ اور تھی، اس کی تو جان نکل رہی تھی۔ تو اس نے اشارہ کیا اپنی وہ گدڑی کی طرف، وہ جو اس کے ساتھ ایک تھیلا سا لٹکا ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں کوئی چیز ہے وہ تم لے لو۔ تو اس فقیر نے اس کو کھولا تو اس میں سے اس کو 2 روٹیاں مل گئیں۔ خیر وہ فقیر نے روٹیاں لی اور وہ چلا گیا، اور یہ بندہ فوت ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا جب نامہ اعمال تلنے لگا تو آپ دیکھیے اللہ کی شان، 40 سال کی بے ریا عبادت ایک پلڑے میں اور زنا کا گناہ دوسرے پلڑے میں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو کینسل کر دیا۔ اللہ، ایک عمل، ایک گناہ، 40 سال کی بے ریا عبادت جو تنہائی میں اس نے کی تھی وہ سب اس نے اڑا کے رکھ دی۔ اب اللہ کا اس پہ کرم یہ ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ 2 روٹیاں جو اس نے موت کی کیفیت میں صدقہ کی تھیں، اس فقیر کو کہا تھا لے جاؤ، صرف وہ 2 روٹیاں اس کے کام آئیں، اور وہی اس کے نامہ اعمال میں تھی جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ تو ہم گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم کچھ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر اس کے بدلے ہم نے کچھ گناہ بھی کر لیے تو کیا ہو گیا، دیکھ لیں گے آگے چل کے۔ نہیں، گناہوں کو مکمل چھوڑنا ہے، جب تک گناہ مکمل نہیں چھوڑیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہم آج کی مجلس کو یہیں برخاست کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ کی صحیح کیفیت، وہ جو نادم اور شرمندگی کی کیفیت ہے، ندامت، وہ یا اللہ وہ کیفیت عطا فرما، اور جو اب تک گناہ ہو چکے، اب چونکہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم اس گزرے ہوئے زمانے کو واپس لا سکیں، تو اب ہمارے پاس ایک ہی طریقہ اور راستہ رہ گیا، اور وہ یہ کہ ہم استغفار کر کے معافی مانگ کے اپنے گزشتہ گناہوں کو معاف کروا لیں اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ کے لیے مصمم اور پکا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے عزم ارادے سے کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔